بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی صلی اللہ علیہ، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا پھر اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم ہو اے اہل کرنا ہمیں کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم ہمیں کس لیے، ہمارا آقا ہے وہ، ہمارا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے صلی اللہ علیہ، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگا ضرور ملتا ہے۔ زندگی جا مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، اے زندگی جا مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، دیروز در بستان سرا ہم طوطیان خوشنوا، دیروز در بستان سرا ہم طوطیان خوشنوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، اور قمریاں بھی شوق میں، قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں، کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت تجا بجمالہ، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، اور بلبلیں بھی کو بکو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی چرچا چار سو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے اس سے یوں کہے صلو علیہ صلو علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمن آزاد صاحب نے جہاں سے موضوع چھوڑا تھا بس اس سے آگے دو باتیں عرض کروں گا۔ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں کچھ بیان کر سکوں، لیکن حکم ہوا، بہرحال اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ تاکہ آپ کی نظر کرم اس ناکار اور عاجز پر پڑ جائے اور میرا بھی کام بن جائے۔ عزیز بزرگوں اور ساتھیوں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میرے امتی نے مجھ پر درود پڑھا ایک مرتبہ، اللہ پاک اس کو 3 انعاموں سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام، اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب محشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، جس کو آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سے یوں بیان فرمایا، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے،
بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، سر پر ٹوپی دستار نہیں ہوگی، اکیلا تنہا تنہا خدا کی عدالت میں پیش ہو رہا ہوگا۔ ایسے عالم میں حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بانصیب اور اپنے ان خوش نصیب امتیوں کو نام لے کر پکاریں گے، اے غلام رسول، اے محمد عبداللہ، اے اللہ کے بندے، فلانے کا نام لے کر پکاریں گے۔ پوچھا جائے گا آقا آپ ان کا نام کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا یہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے تھے، ان کا درود میری خدمت میں پہنچایا جاتا تھا، لہٰذا میں ان کے نام سے اور ان کو خاندان کے نام سے پہچانتا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ان کو نام لے لے کر پکاروں۔ لہٰذا میں اور آپ کوشش کریں ہم کثرت سے درود پڑھیں۔ ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، آقا نامدار کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ان قریب ایک دن آنے والا ہے، قرآن جس کے بارے میں گواہی دیتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ لوگوں تمہیں دنیا میں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا کام اس کی کرسی سے چل رہا ہے، کسی کا کام اس کے عہدے سے چل رہا ہے، کسی کا کام اس کے حسن و جمال سے چل رہا ہے، کسی کا کام اس کی برادری سے چل رہا ہے۔ ان قریب ایک دن آنے والا ہے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور اسی طرح بیٹا اپنے باپ کو کچھ کام نہیں آ سکتا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، فرمایا اس دن جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گی۔ آدم علیہ السلام آپ پہلے انسان ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، اللہ سے سفارش کرو ہمارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ یا رب نفسی نفسی، لوگوں میں آج تمہارا سوال نہیں کر سکتا، آج اگر آدم کی جان بچ جائے تو یہی کافی ہے۔ غرض کے سارے پیغمبروں کے پاس پہنچیں گے، آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ساری کائنات جنات اور انسان پہنچیں گے کہ عیسیٰ آپ روح اللہ ہیں، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دینے والے ہیں، آپ روح اللہ ہیں، آیت من آیت اللہ ہے، آپ ہی ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، جنت یا جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے لوگوں میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کر سکتا، آج میری جان چھوٹ جائے، ہاں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آج ان کی سفارش قبول ہوگی، آج وہ اپنی امتیوں کی سفارش کریں گے، ساری انسانیت حضرت محمد عربی کے دربار میں پہنچیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں میں ایک لمبے سجدے میں پڑ جاؤں گا، لواء الحمد یومئذ بیدی، اس دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں اللہ کی تعریف ان کلمات کے ذریعے کروں گا جو میرے رب نے ابھی تک وہ کلمات عطا نہیں کیے گے۔ ایک لمبا سجدہ کروں گا، ساری انسانیت پہنچے گی، جنات پہنچیں گے، یا رسول اللہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اللہ فرمائے گا اے میرے محمد ارفع راسک، اپنا مبارک سر اٹھائیے اور مانگیے کس کے بارے میں مانگنا چاہتے ہو، جس کے بارے میں آپ سفارش کریں گے آج آپ کی سفارش کو سنا جائے گا۔ میرے ایمانی بھائیوں، بچے نے چھوڑ دیا، ماں باپ نے چھوڑ دیا، برادری نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، کوئی آج کسی کے کام نہیں آ رہا ہے۔ ایک وہ ہستی ہے جو مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑے گی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، لہذا ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن محمد عربی کے دامن کو محمد عربی کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہائے ہائے وہ وفا کر کے گئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو میں اور آپ صحابہ کہتے ہیں۔ ہائے کیسے وہ انسان تھے، کیسے درخشندہ ستارے تھے کہ کائنات میں ان جیسی امت اور ان جیسے یار کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جن کے بارے میں فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کون ہے صحابہ؟ اپنی آسان زبان میں ہم سمجھتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں ڈی سی صاحب کا دوست ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلانے اس ایم ایل اے کا یار ہاں، کوئی کہتا ہے میں فلانے پیر کا مرید ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلانے مفتی صاحب کا دوست ہوں۔ صحابہ ان کو کہتے ہیں جو محمد کے یار ہیں، جو محمد کے غلام ہیں۔
सहाबा वफा करके गए और सिखा के कर चले गए कि अगर दुनिया में बसने वाले इंसान हो, तुम्हें कामयाब होना है तो मोहम्मद की गुलामी में आना पड़ेगा, मोहम्मद से वफा करनी पड़ेगी। किस तरह वफा करके गए? 3 छोटे छोटे वाक़या अर्ज करूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। मुफ्ती साहब ने जहां से बात को छोड़ा था उसी बात की तकमील करूंगा। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अबू महजूरा है। क्या नाम है? रज़ियल्लाहु अन्हु। मक्का फतह हुआ, एक मुफस्सल एक वाक़या है, एक मुफस्सल वाक़या है सीरत का। जिस दिन मक्का फतह हुआ, अल्लाह के पाक पैगंबर एक दिन मक्का से छुप के जा रहे हैं। हाँ छुप के जा रहे हैं। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने जब मदीना की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया, सामने पहाड़ी पे चढ़े, वहां से खाना काबा को देखा, आंसू गिरे। है मक्का, तुझसे पाक और तुझसे महबूब सरजमीन कोई और नहीं है, लेकिन क्या करूं, तेरे रहने वालों ने मुझे आज यहाँ रहने नहीं दिया, मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। बहरहाल आज अल्लाह के पैगंबर सिपह सालार आजम बन के आ रहे हैं, शहनशाह आजम बन के आ रहे हैं, आज फातिह मक्का बन के आ रहे हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर जब मक्का में दाखिल हुए, सारे लोग छुप गए, दुश्मन छुप गए और सब कहने लगे आज हमारी बारी है, आज हमारी खैर नहीं है। सहाबा भी कह रहे, सताया था, अल यौम यौमुल मसरबा, आज इंतकाम का दिन है, आज बदले का दिन है। लेकिन कुर्बान चाहिए मोहम्मद अरबी सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाने, नाना मेरे यारो, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करने का दिन है, आज बदले का दिन नहीं है, आज रहम करने का दिन है। बहरहाल खाना काबा में पहुंचे और हज़रत बिलाल को हुक्म दिया। बिलाल बरसों से खाना काबा तड़प रहा है, तरस रहा है, किसी ने अजान नहीं दी। बिलाल चढ़िए खाना काबा की छत पे और अजान दीजिए। फिर बिलाल की कैसी सोनी आवाज होगी और कैसी मिठड़ी बोली होगी बिलाल की, कैसी खूबसूरत उनकी आवाज होगी। हज़रत बिलाल ने जब खाना काबा की छत पे चढ़ के अल्लाहु अकबर अजान देना शुरू की, तो बहरहाल हमारे इलाकों में जब मुअज्जिन साहब अजान देते हैं तो छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में बैठकर मुअज्जिन साहब की नकल करते हैं, अपनी मासूम जबान से वो भी अल्लाहु अकबर कहते हैं। फिर हज़रत बिलाल अजान देने वाले हों, उनकी खूबसूरत अजान हो, फिर बच्चे क्यों ना उनकी नकल करें। तो उस खाना काबा के इर्द गिर्द जो गलियां हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा, इन बच्चों को पकड़ के लाओ। बहरहाल बच्चे भाग गए। अबू महजूरा की आज किस्मत जागनी थी। हज़रत अबू महजूरा यहूदी थे, पकड़ के लाया गया। आका इनामदार ने फरमाया, महजूरा क्या पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कहा अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे पहुंचे। अबू महजूरा रुक गए, क्योंकि बच्चा जरूर था लेकिन साहिब ज़बान था और समझता था कि झगड़ा इसी बात का है। हम मोहम्मद को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह तो मानते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मानते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फिर फरमाया, बच्चे पढ़ो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं पढ़ा। फिर फरमाया पढ़ो, नहीं पढ़ा। तीसरी अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपना मुबारक हाथ अबू महजूरा के सर पे रखा। किस पे रखा? अबू महजूरा के खुशकिस्मत सर पे जब हाथ रखा, तो जिस सर पर अल्लाह के पाक पैगंबर का, कमली वाले का ओहो मुबारक हाथ आ जाए, कि उस दिल में आपकी मोहब्बत नहीं उतरेगी? कहा बच्चे पढ़ो, मुझे जानते हो? जी हाँ जानता हूं आप मोहम्मद हैं। फरमाया फिर पढ़ो, जब जानते हो तो मानते क्यों नहीं हो? पढ़ो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू महजूरा ने कलमा पढ़ा, ईमान नसीब हो गया। समझाना ये है, इस वाक़े से जमाना बीत गया, अल्लाह के पाक पैगंबर इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हज़रत अबू बकर का जमाना आया, आप भी तशरीफ ले गए। अबू महजूरा के जिन बालों पर पाक पैगंबर के हाथ लगे थे, अबू महजूरा ने उसके बाद उनको बालों को कटवाया। बाल इतने लंबे हो गए कि औरतों के बालों से ज्यादा बढ़ गए। लोग अब ताने देने लगे, अबू महजूरा तुसी मजनून ते पागल लग रहे हो, बाल क्यों नहीं काटते? रोकर कहते हैं, लोगों तुम्हें मालूम है इन बालों पर किसके हाथ लगे हैं? अबू महजूरा की गर्दन तो कट सकती है, लेकिन ये बाल कट, ये वफा थी। दूसरा वाकया, एक सहाबी दूर दराज इलाके से आए, अल्लाह के पाक पैगंबर मजलिस में तशरीफ फरमा थे और पाक पैगंबर ने अपने मुबारक कुर्ते के, अपने जुब्बे के बटन खोल के आप अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे। सहाबी ने जब आपका दीदार किया, आपकी ज़ियारत की,
اللہ کے پاک پیغمبر کا سینہ کھلا ہوا تھا، بٹن بند نہیں تھے، بٹن کھلے تھے۔ صحابی آیا، ملاقات کی، چلے گئے۔ اس کے بعد زندگی بھر کا معمول بنایا، اچھے سے اچھے کپڑے بنائے، درزی کو دیے، اچھے سے اچھے کپڑے سیے اور ان کو زیب تن فرمایا، لیکن کبھی بھی اپنے کرتے اور جبے کے اندر انہیں بٹن نہیں لگوائے۔ لوگوں نے پھر اعتراض کیا، یار یہ وجہ کیا ہے، آپ اپنے سینے کو بند کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا لوگوں، جب میں نے اپنے محمد عربی کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کے مبارک سینے کو دیکھا تھا کہ آپ نے جبہ مبارک زیب تن فرمایا تھا، آپ کا سینہ کھلا ہوا تھا، میں کیسے اپنے سینے کو بند کر سکتا ہوں؟ یہ وفا تھی۔ تیسرا واقعہ، وقت بھی ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں، بادشاہ کے دسترخوان پر ان کی دعوت ہوتی ہے۔ جب یہ روم اور ایران فتح ہوتے ہیں، بادشاہ کے دسترخوان پر ان کو بھی دعوت کی جاتی ہے۔ صحابی رسول دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور بادشاہ کا دسترخوان ہے اور بادشاہ خود سامنے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے کہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھایا جائے، اور ہاتھ سے اگر کوئی کھانے کا لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کے بہرحال سارے لوگ ہیں، وی آئی پیز بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی رسول بھی وہاں بیٹھے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے والے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، اور لقمہ گرنے کے بعد صحابی رسول نے وہ لقمہ اٹھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ ساتھ والے ساتھی نے کہا، یار کسی گاؤں کے لگتے ہو، ان پڑھ گنوار لگتے ہو، تم دیکھتے نہیں بادشاہ سلامت دیکھ رہا ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسے کونی ماری؟ کھڑے ہوئے صحابی رسول اور للکارا، آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں تم بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے پاک پیغمبر کی سنت کو چھوڑ۔ لہذا آج کی مجلس مجھے اور آپ کو درس دے رہی ہے کہ ہم سب کو چھوڑ سکتے ہیں، پاک پیغمبر کے مشن کو نہیں چھوڑ سکتے، ان کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کے طریقے سے جو بھی قدم ہٹائے گا کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔